ناول آتش زیر پا کس نمبر 1۔ لاہور کی مشہور شاہراہ پر واقع تھیٹر ہال کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ آج جہاں پیش کیے جانے والے ایک کمرشل کامیڈی ڈرامے کا گولڈن جوبلی شو تھا۔ ایک طویل عرصے بعد کسی کمرشل تھیٹر کا کوئی ڈرامہ گولڈن جوبلی تک پہنچا تھا، ورنہ تو ایک عرصہ ہو چکا تھا کہ کمرشل تھیٹر کی رونقیں تقریباً ختم ہو گئی تھیں۔ یہی وہ تھیٹر تھا جو پہلے آرٹ کونسل کی زیر نگرانی سنجیدہ نوعیت کے آرٹ ڈرامے پیش کرتا تھا، لیکن پھر کمرشلزم کا دور آ گیا اور کامیڈی ڈراموں نے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی، تو پھر یہ جگہ کامیڈی ڈراموں کے لیے مختص کر دی گئی۔ جس دور میں مسکراہٹ ہرزاں ہو، وہاں کامیڈی جیسے فن کو ایک نعمت کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ کامیڈی تھیٹر نے بھی ایک طویل عرصہ وہ عروج دیکھا جسے فن کی معراج کہا جا سکتا تھا، لیکن پھر یہ فن کی سرحدوں سے باہر نکل کر ایک کاروبار بنا، اور جب فن کاروبار بن جائے تو پھر اسے دیکھنے کے لیے شائقین نہیں آتے، گاہک آتے ہیں۔ تھیٹر کو شائقین کی عدم دلچسپی کا سامنا درپیش ہوا، تو انتظامیہ نے فن کے نام پر ایک ایسا آرٹ پیش کرنا شروع کیا جسے ایک مخصوص طبقہ سراہنے کے لیے مخصوص جگہوں پر جانا پسند کرتا تھا۔ رقص کے نام پر مجرا اور کامیڈی کے نام پر پہلے زومانی اور پھر ایسی کھلی ڈالی جگتیں پیش کی جانے لگیں جنہیں کوئی فرد اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہ دیکھ سکتا تھا نہ سن سکتا تھا۔ اس ویلاگر کامیڈی کے اپنے شائق تھے۔ بہرحال اس طریقہ کار سے فن کو کیا نقصان ہوا، اس کی کسے فکر تھی؟ کم از کم ڈوبتے ہوئے تھیٹرز کو کمائی ہونے سے سہارا مل گیا تھا، مگر کب تک؟ کھوکھلی عمارت ہو یا کھوکھلا فن، اسے زمین بوس ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک وقت تک لوگ اس قسم کے ڈراموں کو پسند کرتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ شائقین کے لیے اس میں دلچسپی کم ہوتی چلی گئی۔ اب ایسے تھیٹر محض تہواروں کے دنوں میں ہی زیادہ آباد نظر آتے، یا پھر کبھی کبھی اکا دکا کوئی اچھی پیشکش منظر عام پر آتی تو لوگ یہاں کا رخ کرتے، مگر اب وہ عروج کی رونقیں کہاں؟ عین اسی زمانے میں اچانک ہی ایک کامیڈی ڈرامہ جو عید کے دنوں میں پیش کیا گیا، اسے زبردست پذیرائی ملی، حالانکہ اس میں بھی ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی سوائے اس کے اس میں محض جگت بازی کے بجائے تھوڑی کہانی پر بھی دھیان دیا گیا تھا، مگر یہیں ایک وجہ نہ تھی، بلکہ اس کی شہرت کی اصل وجہ نینا کی رقص پرفارمنس تھی۔ پچھلے چند سالوں سے عوام کی شکایتوں پر کمرشل تھیٹر میں پیش کیے جانے والے بیہودہ گانوں پر ناچ کو لے کر کئی بار پابندیاں لگائی گئیں، لیکن ہر کچھ عرصے بعد ان پابندیوں کو ہوا میں خاک کی طرح اڑا دیا جاتا تھا اور پھر وہیں سے کام شروع ہو جاتا۔ مگر تقریباً ایک برس قبل عدالت کے ایک حکم پر تھیٹر میں اداکاروں کے رقص پر پابندی لگا دی گئی تھی، جس پر بہرحال سختی سے عمل درآمد ہو رہا تھا، اور جو شائقین محض ایسا رقص دیکھنے کے لیے آتے تھے اب وہ بھی نہیں آ رہے تھے۔ لیکن عید کے شو میں ایک ڈرامہ پروڈیوسر نے اس پابندی کا ایسا توڑ نکالا کہ قانون بھی نہیں ٹوٹا اور تماش بینوں کے لیے رقص کا انتظام بھی ہو گیا۔ یہ ترکیب اتنی کامیاب ہوئی کہ ان کا ڈرامہ آج گولڈن جوبلی شو تک آ پہنچا تھا۔ اس وقت بھی تھیٹر کا ہال فل تھا۔ 3 فنکار شائقین کو ہنسانے کے بعد سٹیج کے پیچھے چلے گئے تھے۔ اب وہ وقت تھا جب سٹیج پر نینا کی انٹری تھی۔ ہال تالیوں اور سیٹیوں سے گونج رہا تھا۔ ہیوی ساؤنڈ سسٹم پر ایک گانے کا ابتدائی میوزک شروع ہوا تو نیلنگو مدھم روشنی میں نینا نے سٹیج پر انٹری دی۔ تماشائیوں کے شور میں میوزک کی آواز دب گئی۔ نینا سٹیج کے وسط میں ٹانگوں کو خم دیے اور دونوں بازوؤں کو اوپر اٹھائے کسی مورتی کی طرح ساکن کھڑی تھی۔ اس کے بلند کیے ہاتھوں کے اوپر سے نیلا چمکیلا دوپٹہ آبشار کی طرح نیچے گرتا ہوا اس کے وجود کو ایک مہین سے پردے میں چھپا رہا تھا۔ ہال میں شور کم ہونے لگا اور میوزک کی آواز بلند ہونے لگی۔
پھر سٹیج آنکھوں کو چندیا دینے والی روشنیوں میں نہا گیا۔ ایک لمحے کو جیسے حال میں موجود ہر چیز تھم سی گئی۔ پھر اس سکوت کو چھنچھناہٹ کی آواز نے توڑنا شروع کر دیا۔ یہ آواز نینا کے پیروں میں بندھے گھنگروں سے ابھر رہی تھی، جنہیں وہ آہستہ آہستہ سٹیج کے فرش پر مار رہی تھی۔ پھر اچانک ہی ساؤنڈ سسٹم سے ابھرنے والی ڈھول کی تیز تھاپ نے جیسے ہر کسی کو سکوت کے طلسم سے آزاد کر دیا۔ نینا کا جسم میوزک پر تھرک رہا تھا۔ اچانک ہی پھرکی کی طرح گھومتے ہوئے اس نے اپنے اوپر گرایا ہوا دوپٹہ نوچ کر دور پھینک دیا۔ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے موتیوں اور شیشوں سے لیس لباس کے ساتھ اس کا تھرکتا وجود روشنیوں میں واضح طور پر حال سیٹیوں سے اس طرح گونج اٹھا جیسے اس کی چھت اڑا کے رکھ دے گا۔ کئی تماشائی اپنی سیٹوں سے اٹھ کر سٹیج کے پاس آ کر ناچنے لگے۔ رقص ہو رہا تھا، لیکن پابندی کا قانون نہیں ٹوٹا تھا، کیونکہ پابندی صرف اداکاروں کے رقص کے بارے میں تھی، مگر یہاں بھڑکیلا نسوانی لباس پہنے جسم کو میوزک کی بیٹ پر لچکتے ہوئے وہ تھرکتا وجود جس کا نام نینا تھا وہ عورت نہیں تھی۔ رات کے اس پرہول سناٹے میں کریم پارک کی سنسان ذیلی سڑک پر ایک چنگچی رکشہ یوں بھاگ رہا تھا جیسے وہ کسی ریس کے مقابلے میں حصہ لے رہا ہو، حالانکہ اس وقت دور دور تک ایسی کسی ریس میں اس کا مخالف فریق نظر نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے ٹوٹی پھوٹی سڑک، جو گڑھا یا سپیڈ بریکر سامنے نظر آیا۔ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے ہاکو نے اسے یوں پھلانگا جیسے دیکھا ہی نہ ہو، اور اس طرح ہر جمپ پر جہاں خود رکشہ کے انچر پنچر نے احتجاج کیا، وہیں رکشے میں بیٹھی سواریوں نے بلند آواز ہاکو کے ایسے خونی رشتوں کو گالیاں دیں جن کا اس معاملے میں دور دور تک کوئی قصور نہ تھا۔ رکشے میں موجود سواریاں بھی کوئی عام سواریاں نہیں تھیں۔ یہ مردانہ گالیاں اور سریلی چیختی مارتی سواریاں خواجہ سراؤں کا وہ گروپ تھا جو رات کے اس پیر سیداں کا ایک فنکشن سے واپس لوٹ رہا تھا۔ اچانک ہاکو نے رکشے کی فل بریک یوں لگائی کہ رکشہ الٹتے الٹتے بچا اور سواریاں گرتے گرتے بچیں۔ بریک کے بعد گھوم کر رکشہ اور سواریوں کی چیخیں ایک ساتھ گونجنے لگیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد ہاکو کی شان میں مزید گستاخیاں نکلنے کا سلسلہ شروع ہوا ہی چاہتا تھا کہ ہاکو ان سب سے بے نیاز اپنی جگہ سے اترا اور سڑک پر اس سمت بھاگ کر گیا جہاں کسی کو بچانے کی خاطر اس نے بریک لگا کر رکشے کا رخ موڑا تھا۔ ویسے تو یہاں کافی اندھیرا تھا، لیکن رکشے کی ہیڈ لائٹ عین اسی جگہ پر پڑ رہی تھی۔ ہاکو کے سامنے سڑک پر لیٹی ہوئی ایک بادی النظر میں وہ ایک لڑکی نظر آئی، کیونکہ اس کا لباس لڑکیوں جیسا تھا، لیکن قریب پہنچنے پر اس کے بالوں اور چہرے پر پھلتے ہوئے بے ڈھنگے میک اپ سے وہ لڑکی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال وہ جو بھی تھا اس وقت بے ہوشی کی حالت میں سڑک پر گرا ہوا تھا، اور ہاکو اگر فوری بریک نہ لگاتا اس سے ٹکرا کر اسے زبردست نقصان پہنچ سکتا تھا۔ رکشے میں ایک خرناٹ سی آواز آئی، وے ہاکو، اب تجھے کیا موت پڑ گئی ہے رے؟ ہاکو نے بے ہوش کی نبض چیک کی اور رکشے کی سمت آواز دی، ماں کیا باجی جی، ذرا ادھر تو آؤ، یہ تو آپ کی برادری کا لگتا ہے۔ رکشے میں سے پہلے ایک جوان خواجہ سرا اچھل کر باہر نکلا، اور پھر ایک بوڑھا۔ جوان نے سرخی ریشمی زنانہ لباس پہن رکھا تھا، لیکن بوڑھے نے بوسکی کا پرانا اور مسلا ہوا کرتا اور سفید تہمند رکھی تھی، اور سر پر ایک چکور نما رومال بندھا ہوا تھا۔ سفید بالوں کی ایک ننھی سی چٹیا اس کے گردن کے پیچھے جھول رہی تھی۔ منہ میں موجود پان کی پکی ہونٹوں سے باہر تک چھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ سرخ لباس والا ہاکو کے پاس پہلے پہنچا اور پھر نیچے گرتے ہوئے وجود کو دیکھ کر چونک گیا۔ ہائے میں مر گئی، وے ہاکو، تو نے اسے ٹکر ماری ہے؟ او نہیں باجی، یہ میرے رکشے سے نہیں ٹکرایا،
पहले से ही यहीं पड़ा था। मैंने जो ब्रेक ना लगाता तो उसे कुचल गया था ये तो। बूढ़े ख्वाजा सरा ने झुककर उसके बेहोश वजूद को टटोला, फिर इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक कोई न था। छनया बाजी, इसका क्या करें? सुर्ख लिबास वाले ने बूढ़े से पूछा। एक लम्हा सोचने के बाद बूढ़े, जिसका नाम छन्या था, हाकू से कहा, चल ना मुर्दार, अब देखता रहेगा या इसे उठाकर रक्शे में डालेगा भी। हाकू फौरन झुका और बेहोश वजूद को उठाकर रक्शे की सिमत बढ़ गया। स्टेज पर सफ़ेद रोशनी का एक दायरा था जो फर्श पर डेसिडी मोना के मुर्दा वजूद को रोशन कर रहा था। एक हल्की सी धिम की बीट के साथ रोशनी का एक और दायरा पैदा हुआ और उसने स्टेज को एक कोने में खड़ा ओथिलो की पोजीशन वाज़िल कर दी। ओथिलो जैसे पानी पर कदम रखता हुआ आगे बढ़ा, रोशनी का दायरा उसके साथ था। वो डेसिडी मोना की लाश के करीब आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने लाश पर हाथ फेरा और एक कर्बनाक सी फरियाद के अंदाज में दोनों बाजू ऊपर उठाए। चंद लम्हे उसके बाजू हवा में ही मुअल्लक रहे, फिर उसने दोनों हाथ नीचे गिराकर अपने मुंह पर रख लिए। मौसीकी ने अलमिया आहंग भरा और पूरे मंजर को जैसे अपनी बाहों में ले लिया। ओथलियो मुंह पर हाथ रखे बिल्कुल साकित था। अचानक अलमिया मौसीकी थम गई और सस्पेंस कोरस के साथ ओथलियो ने जेब से खंजर निकाला और अपने सीने में घोंप कर मोना की लाश के ऊपर गिर गया। हर किस्म की आवाज़ थम गई और एक मुख्तसर सी सकवत के बाद अंधेरे में डूबा हाल तालियों से गूंज उठा। स्टेज पर सुर्ख भारी पर्दा गिरता चला गया। जैसे ही पर्दे ने स्टेज और शायकीन के दरमियान एक दीवार खड़ी की, स्टेज पर मौजूद साकित ज़िंदगी बर्क रफ्तार सी हरकत में आ गई। ओथलियो के गेटअप में मौजूद तैमूर और मोना के किरदार में मीना आफंदी तेज़ी से उठ खड़े हुए। दरवाज़ों से क्रियू के लोग स्टेज पर आकर अगले सीन की मुनासबत से स्टेज में तब्दीलियाँ करने लगे। एक सिमत से डायरेक्टर सुहेल सिद्दीकी अंदर दाखिल हुए। तैमूर और मीना एक साथ खड़े बातें करते हुए स्टेज की उकबी तरफ चले जा रहे थे। सिद्दीकी साहब ने करीब से गुजरते हुए नौजवान तैमूर के हाथ पर थपकी देते हुए मुस्कुराकर दाद दी। तैमूर ने मीना की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देखते हुए पहले से मुस्कुरा रही थी। मीना की झिलमिल करती और मुस्कुराती आंखों को देखकर तैमूर के अंदर एकदम ही एक गम की सी कैफियत तारी हो गई। ये कोई नई बात नहीं थी। पता नहीं मीना की आंखों में क्या था कि पहली बार से लेकर आज तक उसने जब भी उसकी आंखों में देखा था, उसके अंदर मौजूद हर एहसास के ऊपर एक अजनबी सा गम किसी बादल की तरह छाता जाता। उकबी स्टेज पर पहुंचकर दोनों अपने अपने मेकअप रूम की तरफ चले गए। कुछ देर बाद ही तमाशाइयों की तालियों की मुसलसल लेकिन धीमी गूंज ने बताया कि स्टेज पर ड्रामे का आखिरी सीन ख़त्म हो चुका है। तैमूर तेज़ी से उठकर बाहर निकला। इसी लम्हे मीना आफंदी भी अपने कमरे से बाहर निकली और उसके साथ ही ड्रामे के सारे अदाकार वहाँ जमा हो गए और फिर अपने डायरेक्टर सिद्दीकी साहब के पीछे एक सीधी लाइन की सूरत में स्टेज पर आकर एक दूसरे का हाथ थामे सर को झुकाए तमाशाइयों से दाद वसूल करने लगे। शेक्सपियर के ओथलियो की कामयाब परफॉर्मेंस के बाद डायरेक्टर सिद्दीकी ने सभी फनकारों और क्रू मेंबरान को एक पार्टी दी। इस पार्टी में सभी ने तैमूर और मीना की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। वहीं सिद्दीकी साहब ने दावा किया कि अगर ये दोनों अदाकार इसी तरह से अपना काम करते रहे तो बहुत जल्द परफॉर्मिंग आर्ट की दुनिया में बड़ा नाम पाएंगे। पार्टी के बाद तैमूर और मीना आर्ट कौंसिल के कैंटीन पर आ बैठे। अब आगे क्या क्या इरादा है? तैमूर ने खुश दिली से पूछा। एक टीवी ड्रामे की पेशकश है। कल पीटवी हाउस में जाना है। अगर ये मामला तय हो गया तो अच्छा चांस है मेरे लिए। सुना है टीवी वाले मुआवजा भी अच्छे देते हैं, मीना ने बताया। तैमूर ने खामोशी से सर हिलाया।
اور تم؟ مینا نے اسی کا سوال پوچھا۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں اب کچھ بھی نہیں۔ فی الحال آگے کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے، تب تک انتظار۔ صدیقی صاحب تمہاری جتنی تعریف کر رہے تھے یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ کبھی کسی کی اتنی زیادہ تعریف نہیں کرتے۔ تم میں واقعی ٹیلنٹ ہے۔ اور جوکا والو کا ڈرامہ فیسٹیول بھی آنے والا ہے، تمہیں ان کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، بہت چانس ملے گا ادھر۔ مینا نے کہا، ہاں دیکھیں گے، فی الحال تو اس میں 3-4 ماہ باقی ہیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ اتنے سنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ ارے بھائی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، جس کامیابی کے لیے تم نے اتنی محنت کی ہے وہ اب تمہارے پاس آ رہی ہے، مینا نے کہا۔ وہ بولا، عجیب بات ہے، میں خود حیران ہوں، مجھے تو خوش ہونا چاہیے، میرے خواب کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے کیوں خاص خوشی محسوس نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے جیسے یا تو وہ کامیابی نہیں جس کے لیے میں نے محنت کی، یا پھر وہ نہیں جو مجھے چاہیے۔ اچھا، تمہیں اس کے سوا اور کیا چاہیے؟ ایسی کامیابی ہی تمہارا سب سے بڑا خواب تھا۔ ہاں، لیکن تھا، کیونکہ تب تک میں اس سے آگے کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر اب میں اس سے آگے دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جسے میں اپنا سب سے بڑا خواب سمجھتا تھا، اس سے آگے کی دنیا اتنی حسین ہو گئی کہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ تم واقعی کمال کے ایکٹر ہو، لیکن یاد رکھو تیمور، ایکٹنگ صرف سٹیج پر اچھی لگتی ہے، اور ڈائیلاگز بھی۔ بیک دا سٹیج اور حقیقت کی دنیا میں ایسی شاعرانہ باتیں اور خیال دونوں فلاپ ہو جاتے ہیں، مینا نے ہنس کر کہا۔ تیمور نے ایک گہری سانس لے کر کہا اور بولا، لیکن تم چاہیے کچھ بھی کہو، ڈرامہ ہو یا حقیقت، محبت کے معنی وہی رہتے ہیں۔ ہمارا پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے، اب وقتی طور پر صحیح، لیکن ہمارے راستے جدا ہو گئے ہیں۔ لیکن میں اب تمہارے ساتھ ان چھوٹے چھوٹے راستوں پر چلنے کے بجائے زندگی کے بڑے سفر پر دور تک نکل جانا چاہتا ہوں، جہاں سے ہمارا کوئی راستہ الگ نہ ہو۔ تیمور، میں ایک بار پھر تم سے کہتی ہوں، تمہیں اس وقت صرف اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں، مینا نے کہا۔ وہیں تو کر رہا ہوں، مستقبل کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ مینا چائے ختم کرتے ہوئے بولی، میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ تیمور بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آرٹ کونسل کی پارکنگ میں مینا کا ڈرائیور اس کی گاڑی لیے اس کا منتظر تھا۔ وہ بنا کچھ کہے چلی گئی۔ تیمور نے اپنی ایف ایکس نکالی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک بے نام سی اداسی اس کے اندر گھر کر رہی تھی۔ گلبرگ کے ایک 5 مرلہ مکان میں اس کا رہائشی تھا۔ یہ گھر بھی اس کا ذاتی نہیں تھا، کرائے کا تھا، اور وہ یہاں اکیلا رہتا تھا، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ایک گھر خرید لینا چاہیے۔ چند برس قبل تیمور جب شاہدرہ سے لاہور آیا تو یہ بات اس کے گمان میں بھی نہ تھی کہ لاہور اس کا مستقبل آرٹ سے وابستہ ہو جائے گا۔ نہ تو وہ زیادہ پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی اسے آرٹ اور اس سے منسلک چیزوں میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اس کا مقصد تو محض روزگار کی تلاش تھی اور چند پیسے کما کر اپنی اکیلی زندگی کا بوجھ اٹھانا تھا۔ لیکن ایک پروگرام انسان اپنے لیے بناتا ہے، دوسرا پروگرام تقدیر اس کے لیے طے کر کے بیٹھی ہوتی ہے۔ لاہور میں اس کا عامر نام کا ایک دوست تھا۔ عامر گارمنٹس کا کاروبار کرتا،
اور اپنی بیوی کے علاوہ علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتا تھا۔ بسنت کی شادی کرنے کی وجہ سے اس نے اپنا آبائی گھر چھوڑ دیا۔ اس نے تیمور کی مدد کی۔ عامر کا ایک جاننے والا آرٹ کونسل میں جاب کرتا تھا۔ اس نے تیمور کو وہاں آفس بوائے کے طور پر رکھوا دیا، جہاں سے اس کی دوستی تھیٹر سے وابستہ ایک میک اپ آرٹسٹ سے ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ اس کا اسسٹنٹ بن کے میک اپ کا فن سیکھنے لگا۔ یہ آفس بوائے کی نوکری سے بہتر تھا، لیکن میک اپ کا فن پوری طرح سے سیکھنے سے پہلے ایک ڈرامائی موڑ نے اسے اداکار بنا دیا۔ جب ایک ڈرامے کا کردار ڈرامہ شروع ہونے سے محض 15 منٹ پہلے ہی ڈائریکٹر سے جھگڑا کر کے چلا گیا۔ تیمور اس کردار کے میک اپ روم میں نہ پہنچنے کی وجہ تلاش کرنے باہر نکلا تھا، جہاں ریہرسل روم میں ایک تناؤ کی سی کیفیت بپا تھی۔ پروڈیوسر بری طرح بھڑک رہا تھا، جبکہ ڈائریکٹر قدرے پرسکون انداز سے بیٹھا جیسے کسی سوچ میں گم تھا۔ تیمور اندر داخل ہوا تو پروڈیوسر چلا رہا تھا، اب 10 منٹ میں کہاں سے نیا بندہ پیدا ہوگا؟ ڈائریکٹر نے سامنے دیکھا اور مسکرا کے بولا، پیدا تو ہو گیا۔ اس کی نگاہیں نوجوان اور خوبرو تیمور پر جمی تھیں۔